اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی ریان مہر اور میرے ابو کا نام علی انور مہر اور میں مریم ایجوکیشنل سسٹم کا طالب علم ہوں۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جناب صدر ابتدائی شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی زمین و زمان نہیں بنے، مکین و مکان نہیں بنے، یہ دونوں جہان نہیں بنے۔ اور اہل سما دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پہ محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت مصطفیٰ 571 عیسوی 12 ربیع الاول صبح صادق، کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہی ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 برج زمین بوس ہوئے، صدیوں سے جلتا ہوا آتش کدہ بجھ گیا۔ نشانیاں دیکھ کر اسلامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے، آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا اعلیٰ مقام سرور کونین کا کہ پروردگار نے اپنے کلام میں آپ کو مزمل، کہیں مدثر تو کہیں سراج و منیر کہا۔ آپ کے اخلاق کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کی رحمت کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پکارا۔ وہی خاتم النبیین کہ جن کے نام کے بغیر کلمہ نامکمل ہے، اقامت نامکمل، نماز نامکمل، جنازہ نامکمل ہے۔ میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں کہ جن کی اطاعت کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں کا نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر علی وقار، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے اس دنیا میں حضور کی آمد سے قبل کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا۔ الغرض انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ پھر اچانک انسانیت کی خوش بختی جاگ اٹھی، اندھیروں کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ عبداللہ کا لال، آمنہ کا گوشہ جگر، مکہ کا در یتیم، امام المجاہدین، سید الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر کو باخبر کرنے کے لیے، انسانیت کا درس دینے کے لیے اور سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کی زبان پہ جاری کرنے کے لیے آخری نبی بن کر تشریف لے آئے۔ وہ ایسے نبی ہے ان جیسا نہ کوئی نبی نہ رسول، اور ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب والا میرے نبی کی سیرت کا تو یہ عالم مکے کے ستمگروں کے لیے جو راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، جو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے، جو شاعر مجنوں کہا کرتے تھے، اور پھر بھی ان کے لیے دستے دعا کیا کرتے تھے۔ جناب والا میرے نبی کی سیرت کا تو یہ عالم ہے، کون کچرا جسے اتھر پر ڈال کر اسے دینے والا کی یافت کے لیے سرتاپا لہولوان کرنے والے اپاشوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ میرے نبی کی سیرت ایسی تھی، چچا حمزہ کے بیشے قاتل کو بھی ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ میرے نبی کی سیرت کا قرار چاند میں دولت ہو کر کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھ کر کیا، پتوں نے کلمہ میں گر کر کیا، سوکھا بنا نے آنسو بہا کر کیا، ابو جہل ابو لہب نے صادق امین پھینک کر دے۔ جناب اعلیٰ میرے نبی کی سیرت ہی تو ہے بیٹی کو زندگی، ماں کو عزت، بیوی کو عزت ملی، ظلم جبر ناانصافی جہالت کے اندھیروں سے رہائی ملی، صداقت شجاعت عدالت کی رہنمائی ملی، کمزوروں کو توانائی، یتیموں کو مچائی مل گئی، طرف شادی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو ہاں پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح دی۔ جناب اعلیٰ میرے نبی کی سیرت رحمت بھی، رفعت بھی، عزت بھی، عظمت بھی، جی ہاں شامل ہے، اسی لیے حبیب بھی، ساقی قرآن، صافی مصر، سید البشر بھی خدا کے بعد نہیں کوئی اس سے معتبر، جن کی توصیف خدا کرے، بیان قرآن کرے، تو کہیں یاسین، تو کہیں طٰہٰ، تو کہیں سید المرسلین، تو کہیں رحمت للعالمین، تو کہیں مزمل مدثر، تو کہیں ورفعنا لک ذکر کہے۔ شکریہ۔ ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ کا نام ہے ریاض الحق اور آپ کا تعلق مدرسہ تحفیظ القرآن سے۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ العظیم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ میرے دوستو، میں نے آیات کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے محبوب میں آپ کی بعد والی زندگی کو پہلی والی زندگی سے بہتر بناتا چلا جاؤں گا۔ رب نے آپ کی بعد والی زندگی کو پہلی والی زندگی سے بہتر کس طرح بنایا؟ پیغمبر پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، پیغمبر کا بچپن ہے، یہ فطری بات ہے، بچہ کہلانے طلب کرتا ہے، لیکن پیغمبر تو یتیم ہے، کہلانے کون دلائے گا؟ رب نے کہا محبوب فکر کی ضرورت نہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے محمد کی انگلی مشرق کی طرف جاتی ہے، رب کا چاند مشرق کی طرف جاتا ہے، محمد کی انگلی مغرب کی طرف جاتی ہے، رب کا چاند مغرب کی طرف جاتا ہے، محمد کی انگلی شمال کی طرف جاتی ہے، رب کا چاند شمال کی طرف جاتا ہے، محمد کی انگلی جنوب کی طرف جاتی ہے، رب کا چاند جنوب کی طرف جاتا ہے۔ چاند کو رب نے محمد کے لیے کہلانا بنا دیا تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا، پھر پیغمبر کو نبوت ملی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا، پھر رب نے حکم دیا محبوب چپ چپ کر تبلیغ کر، آپ نے چپ چپ کر تبلیغ کی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا، پھر حکم ہوا کل عام تبلیغ کر، آپ نے کل عام تبلیغ کی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا، پھر ہر جگہ عمر کی صدائیں بلند ہوتی، عمر اسلام قبول کرتا ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا، پھر بدر کا میدان سجایا گیا، 313 کو لے کر ہزاروں کے لشکر سے لڑایا،
مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا. پھر احد کے میدان میں مسلمان بازی لے گئے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا. پھر آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا. پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے, 2 سال بعد صدیق اکبر آ کر لیٹے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا. پھر 10 سال بعد فاروق اعظم آ کر لیٹے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا. پھر قیامت آئے گی, آپ اپنے امت کی سفارش کریں گے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو جائے گا. پھر آپ اپنے امت کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو جائے گا. پھر آپ اپنے امت کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو جائے گا. اور کیوں نہ ہو, رب نے جو وعدہ کر دیا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے اگلے اسٹرگل کا نام ہے محمد زیان اور آپ کا تعلق ہے مدرسہ تحفیظ القرآن سے. السلام علیکم. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. حاضرین محفل, 1400 سال پہلے جب عرب میں وحشیانہ رقص جاری تھا, ظلم و بربریت کا دورہ تھا, قبائلی تعصب خون ریزی کو ہوا دے رہا تھا, حیات انسانی بہت عرضہ شہ تھی, سب عوام اور خواص فخر و غرور سے گردن اکڑائے جہالت کی راہ پر گامزن دے. کہیں انسان خود خدا بن بیٹھا تھا, کہیں پتھروں اور درختوں کے سامنے سجدہ ریزتا. دولت اور قوت کے نشے میں مست ہو کر عقل سے بہرا ہو چکا تھا. سسکتی کرہتی زندگی کسی ایسی عظیم شخصیت کی منتظر تھی جو اس تاریک معاشرے میں آفتاب بن کر ابھرے اور اس کی روشنی سے عرب کا کونا کونا جگمگانے لگے. آخر رحمت باری جوش میں آئے اور عرب کی سرزمین پر رحمت للعالمین بن کر ایک ایسی ہستی تشریف لائی جس کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے تاریخ ہمدن گوشتی. وہ انسان کامل جس کے بغیر حیات انسانی نامکمل اور ادھوری تھی. وہ محسن انسانیت جسے دیکھ کر انسانیت تہذیب بدن مردہ پر جان پڑ گئی, یعنی سید الکونین شاہ روز جزا سید الورا جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. حق نے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا, حق نے ہر سو مصطفیٰ کا بول بالا کر دیا. عہد جو روز ازل باندھا تھا پورا کر دیا. پرچم توحید لہرا کر فضائے دہر میں کفر کی دنیا میں کوہرام برپا کر دیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہماری ایڈیل کیٹیگری کے آخری شرکا ہے عمر موئز اور اس کا تعلق ہے مریم ایجوکیشن سسٹم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق. حضور آئے تو سرے آفرش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سرے آفرش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سامعین محترم, حضور کی آمد سے قبل اس دنیا میں کیا تھا؟ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی, حکومت شیطانی تھی, قتل و غارت گری کا بسیرا تھا, عورت حیوان جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی, جس کی لاٹھی اس کی بہن جیسا قانون نافذ تھا. الغرض یہ کہ انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دانے پر پہنچ چکی تھی. اتنے میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. عرشیں جھوم اٹھی, پہاڑ آپ کے سامنے جھک گئے. سامعین محترم, حضور سارے انسانوں کے لیے پیغام نجات لے کر آئے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, وہیں تو ہماری شفاعت فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق. حضور آئے تو سر آپ
परवरिश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सरे परश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सामीन मोहतरम, हुजूर की आमद से कब्ल इस दुनिया में क्या था? हर तरफ वीरानी वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्लो व गारत करी का बसेरा था। औरत ऐवान जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी, जिसकी लाठी उसकी बेंच जैसा कानून नाफिज था। अलगर्ज ये कि इंसानियत तबाही व बर्बादी का आखिरी दाने तक पहुंच चुकी थी। इतने में मेरे आका हजरत मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी आमद से इस अंधेरी दुनिया में हर तरफ नूर ही नूर फैल गया, हर शे झूम उठी, पहाड़ झुक गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए पैगाम निजात लेकर आए। हम कितने खुश नसीब है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, वही तो हमारी शिफात फरमाएंगे। शायर ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज़ क्या लोहो कलम तेरे ये। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पहली पार्टिसिपेंट है नूरुल हुदा और आपका ताल्लुक है मरियम एजुकेशन सिस्टम से। वजूदे पाक है कितना मोहब्बत आफरीन तेरा, नहीं सानी कोई ए रहमतुल लिल आलमी तेरा। रहेगा हुक्म तेरा कार फरमा रोज़ आखिर तक, लक़ब ए शाफ़िए महशर है ख़त्मुल मुरसलीन तेरा। जनाब सदर और मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। रबी अव्वल का मुबारक महीना, बनी नून शान तुले शहर से किसी माह आफ्ताब के चमकने का मुंतज़िर, जहालत और गुमराही की घटा टोप तारीकी में अज़मत और किरदार की रोशन कंदील, तीर और तार माहौल में इंसान कामिल की ज़रूरत, शमअ हिदायत का मुंतज़िर, हर सुबह अल्लाह के रसूल के दिल दादे, हुर्रा के महल पर कई कई घंटे सांस मुखरे कि इस्लाम का वो माह कामिल, हादी आलिम, खैरुल बशर, सिदरतुल मुंतहा इस रात से तुलू होगा कि फिर ऐसे में पीर की सुबह रसूल अकरम का मौलूद मसऊद और वादियों के सारे अंसार के लोगों को हादी कामिल अता हुआ। इत्लाए मसूद का मिलना था कि लोगों का एक जम्मे गफीर सवार कायनात के जमा था। मक्का मुकर्रमा की हर गली गली, नगर नगर, शहर पहाड़ की चोटी, आसमां की बुलंदियों तक एक ही सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अहद, कि जिससे सारा माहौल मामूर हुआ। अरब जिस पे कर्नों से ताज चहल छाया, पलटती बस एक आम उसकी काया। जनाब सर खालिक कायनात नूर हिदायत क़यामत मसूद से उजरे हुए खाकदा में बहारें आईं, अदल साफ कायम हुआ, कायरम अखलाक की तकमील हुई। जनाब सर मेरे नबी तो सिफात में आला, सूरत में आला, सीरत में आला, अखलाक में आला। कि एक मरतबा एक शख्स ने मायशा से पूछा, मेरे नबी के अखलाक क्या थे? फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कान खलक़ल कुरान, जो कुरान के अल्फाज हैं वही हामिल कुरान की सीरत में बसूरत अमल है। गरीबों मस्किनों की अमदाद का हुक्म दिया तो पहले खुद इस फर्ज को अदा किया, खुद भूखे रहे दूसरों को खाना खिलाया, दुश्मनों को माफ़ किया, यहाँ तक कि मेरे नबी के खिलाफ देख के पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाब सद जब मैंने कुरान से पूछा मेरी नबी की आंखें क्या थीं, कुरान ने कहा, वमा ज़ाग़ुल बसर वमा तग़ा, आंखें हैं कि बहरे ने तक़द्दुस की नगी है। फिर मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी का चेहरा क्या था, कुरान ने कहा, वस्जुहा, चेहरा है कि अनवारे तालिम का सहीफ़ा। मैं अपनी तकदीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। जिंदगियाँ बीत गई, कलम टूट गए, सीरत मुस्तफ़ा का एक बात भी पूरा न हुआ। ज़ुल्मतों कुफ्रो जहालत पे ज़वाल आता है, नूरे कुरान लिए बदरे कमाल आता है। ज़िंदगी मुझ पे लुटाती है मुसर्रत के गुलाब, जब भी सरकार की रहमत का ख्याल आता है। जिसको भी सरकार दो आलम का हुआ लुत्फ़ नसीब, कौन कहता है कि फिर उसको ज़वाल आता है। जनाब सदर, बारान रहमत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ ज़मीन खुश्क साली की बिना पर अनाज के कोंपलों के बजाय बबूल उगने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रेगज़ार अरब में साहबे रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। मोहसिन इंसानियत की तशरीफ़ आवरी से पहले इंसान नूर इंसान से बेगाना
اور اخلاق جمیلہ سے عاری تھا، بت پرستی کی لعنت اور کفر شرک کی خباثت میں گرویدہ تھا۔ ان میں انسانیت سوز اور اخلاق بختہ حالات دیکھ کر مشیت عزتی جوش میں آئی تو محسن انسانیت محمد، سرور کونین محمد، جانے کائنات محمد، وجہ تخلیق کائنات محمد کی بعثت فرمائی گئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ارباب نصر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر میرے آقا کی شان تجلی تو دیکھیے، آپ کیا ہے رہزن رہبر بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے، بے حیاؤں کو شرم و خیرت کا شعور آ گیا، دشمن دوست بن گئے، یتیموں کا در یتیم آ گیا، دو عالم کا مشکل کشا آ گیا۔ جناب صدر آپ بے مثل و بے نظیر، آپ ہی ہیں حق کی تصویر، آپ کی سیرت کیا کہیے، آپ کی صورت کیا کہیے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شکریہ۔ سید عالیانہ نوید، ان کا تعلق سر سید اسکول سے۔ سہارا دیا جس کے نقش قدم نے، اسی کی محبت اسی کے کرم نے، اسی نے ہم کو جینا سکھایا، اسی سے ہے سلام کا بول بالا۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ علینا ہے اور میں کلاس دوم کی طلبہ ہوں اور میرے بابا کا نام سید نوید حسین ہے اور میں سر سید سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک ہے۔ جناب صدر، آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین میں برائی، ظلم اور جہالت کا بول بالا تھا، یہاں تک کہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے رب کو ہی بلا بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرنے میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ عورت جب پیدا ہوتی تو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ غرض کی اس سرزمین میں برائی، ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تب 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت بی بی آمنہ اور عبداللہ کے گھر ایک نور کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کے پیدا ہوتے ہی دنیا کا تمام ظلم اور تمام جہالت کا اندھیرا چھٹ اور علم کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ اس بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ مرحبا 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 اے مصطفیٰ، آپ کی پیدائش کا جشن پوری کائنات نے بنایا اور آپ پر درود اور سلام بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف تھے اور آپ اللہ کے سجدے میں گر گئے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا پیدا کرنے والا رب صرف ایک ہی ہے، باقی تمام خدا جھوٹے ہیں۔ آپ نے ہمیں کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں لوگوں تک پہنچایا، اپنی سنت کے ذریعے قرآن پر عمل کرنا سکھایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں خیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، نبی ہمارا شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ان کا تعلق ہے A.Q. خان۔ My name is Simsha. I am studying class 3 from Dr. A.Q. Khan. سرمایہ ہے حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب ساتھ میں کیا اور میری ذات کیا کہ سیرت النبی پر لب کشائی کر سکوں۔ قبیلہ بنو سعد میں کھیلتا ہوا وہ ہاشمی بچہ جو دونوں یتیم بھی ہے، عباد کون و مکان بھی، جو شیعہ بھی طالب بھی ہے اور عقائد و جہاں بھی، جو معصوم وادی طائب بھی ہے اور شفاء محشر بھی،
جناب ساتھ میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں کمال ہے، سیرت میں جمال ہے۔ حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ جناب ساتھ چاند میں چمک میرے نبی کی رحمت ہے، سورج میں دمک میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے۔ میرا رب جن کی زلفوں کی قسم اٹھائے، جنہیں حبیب کہے، جنہیں خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، الگ الگ ناموں سے بلانے والے میرے رب نے اپنے نبی سے محبت کی انتہا کر دی کہ کلمے میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑ دیا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ نبوت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں واضح کر دی ہے۔ جناب ساتھ میرے نبی تو وہ نبی تھے کہ تمام انبیاء نے ان کی امتیوں نے کی خواہش کی، مگر ساتھیوں یہ سعادتوں میں بن مانگے ہی مل گئی۔ دوستو میرے سرکار تو بادشاہی میں بھی فقیری کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی، میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سنتار نظر آتے تھے۔ اتنی سادہ زندگی سرکار دو عالم کی تھی تو ہم ان کی امتی ہو کر کس بات کیا کر دکھاتے ہیں؟ ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس ملم انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس ملم انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے، وہ لاکھوں درود اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکون، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہماری آج کی اپنی مقررہ ہیں عائشہ قاضی، ان کا تعلق وجاہت حسین سے ہے۔ سینہ زمین پر پتھر کے صنم، زیر زمین بنت حوا کی لاشیں، ریگزار میں رلتے یہ خاکستہ شکستہ غلام بدن، اور یہ بنی آدم انسانیت سے عاری ہو چکے ہیں، اور جب ان انسانوں کا اس جہاں میں تاریکیوں کے سوا کچھ نہ رہا تو اس خالق نے اپنی جوش رحمت میں ایسا آفتاب بخشا کہ جس نے مجھ حوا کی بیٹی کو زمین سے نکال کر عزت و تکریم بخشی، کعبے میں پڑے پتھروں کے پتھر ہونے کا اعلان کیا، اور جب تاریخ کی اوراق میں ٹٹولی اس کی سیرت تو تاریخ نے کہا کہ بنی نوح کے لیے نمونہ ہے وہ سیرت جس نے اپنے غلام زید بن حارث کو اپنے بیٹے کا درجہ دیا، وہ سیرت جس نے غزوہ حنین میں قیدی بننے والے طائف کے اوباشوں کو بھی معاف کر دیا، اور جب یہ سیرت وقت عروج مکہ میں فتح یاب داخل ہو تو دوران نماز اوجھی رکھنے سے لے کر کچرا پھینکنے تک، شعیب ابی طالب کی سخت شاموں سے لے کر اہل مکہ کی تمام سازشوں تک آپ پر حملہ کرنے والے ایک ایک شخص کو بھی معاف کر دیا، لیکن حیف وقت کی گردش میں اب کی پیروی کرنے والے نہ جانے کہاں گم ہو گئے کہ بات بات پر یہ لوگ ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہونے لگے، بھائی بھائی کا نہ رہا، بیٹی باپ اور باپ بیٹے کا نہ رہا۔ تو آج اس دور میں ضروری ہے کہ ہم اس ذات کی سیرت کو اپنائیں اور کہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ صدر علی وقار، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے ختم ہو گئے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنانے والے نہیں رہے۔ تو اب ضروری ہے کہ جب ہم اس محفل سے گھر کی طرف لوٹیں تو ہماری آنکھوں میں حضور کی سیرت ہو اور ہمارا ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہو، تو ہم کامیابی نہیں بلکہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ شکریہ۔ ہماری اگلی مقررہ ہیں عائشہ عرفان، اور ان کا تعلق ہے مریم ایجوکیشن سسٹم سے۔
जनाब सदर और मोहतरम सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। रबीउल अव्वल की मुबारक सातों में मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर सैयदुल मुरसलीन के बैसत के दौर की इंसानियत का हाल तारीख़ आदम से पूछिए। ये वो दौर था कि जब पूरी दुनिया जहालत और लाइमी के दबीर हिजाबों में पड़ी सिसकियाँ ले रही थी। फ़ज़ाए आलम जहालत की घटाटोप वादियों में गिरा हुआ था और गुमराही की तारीकियों ने पर खोल दिए थे। पूरी दुनिया रश्तो हिदायत से महरूम, इंसानियत से हटकर नफसानी ख्वाहिशात की ताबे होकर रह गई थी। अक़ल इंसान पर हुक्मरानी जमा ली थी और जिस क़ज़ाए पाक में आप मबऊस किए गए वहाँ की ये हालत थी कि पूरा अरब बुग़्ज़ व इनाद और कीना फसाद की भट्टी में जल रहा था। ज़रा सी बातों पे तलवारें नयाम से बाहर निकल आती, आनन फानन खून की नदियाँ बहने लगती। लोग खुदा से दूर, वहदानियत से बेगाना, अपने वजूद के मकसद से नाशना, हुस्न माशरत से नाबुलंद, तहजीब व तमद्दुन से नवाकिफ सराय जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। चुनाचा उस दौर के जहालत माप इंसान की रहनुमाई के लिए सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जनाब सदर यतीमी के साए में पैदा होने वाला ये बच्चा दाए हलीमा की गोद में पलने लगता है। बचपन की पूरी मुसाफर तय करने से पहले माँ का साया सर से उठ जाता है। दादा उसे अपने आगोश मोहब्बत में ले लेते हैं, लेकिन यह सहारा भी छीन लिया जाता है। बिल आखिर चचा कफील बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में कदम रखने तक आम बच्चों की निस्बत कदरें मुख्तलिफ थे। जवान हुए तो अरब और अहले अरब की गलत कार्यों से दूर रहे। जहाँ गली गली शराब कशीद करने की भट्टियाँ लगी हुई थी, वहाँ ये जुदा गाना फितरत का नौजवान शराब को हाथ भी ना लगाता। जनाब सदर वक़ार, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर था कि अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, उस्मान आए तो ज़ुन्नूरैन बन गए, अली मुर्तज़ा आए तो हैदर करार बन गए, खालिद बिन वलीद आए तो सैफुल्लाह कहलाए। आपकी ज़िंदगी में इस कदर जामियत है कि तारीख़ की मिसाल पेश करने से कासिर है। आज हम सब मिलकर इस अज़ीम वलवले होश ईमानी से सरशार होकर इस रहमत कायनात की तरफ पलट जाएं। इजाज़त है। हुजूर आए तो सर्रे आफरी पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सतह चेहरों पर नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सदरे ज़ीवकार, चश्मे तसव्वुर के उस पार आमदे सरवरे कौनैन से कब्ल दौरे जहालत का नज़ारा कीजिए। जहालतों का दौरा है, कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है कि कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कि कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा। यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज़ चलती थी तलवार उनमें, कि ऐसे में आमदे सरवरे कौनैन होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम और मिसाली मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाते हैं कि जब आपने रहम का दर्स दिया तो कुरान पुकारता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जब आपने हिदायत का दर्स दिया तो कुरान पुकारता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, कि जब आपने अखलाक का दर्स दिया तो कुरान पुकारता है इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम, कि सदर आली वक़ार आपने भटकी हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम पर लाने की तालीम दी। आपने बीमार मखलूक का मसीहा बनने की तालीम दी। आपने सदाकत व अमानत की ऐसी तालीम दी कि दुश्मन
دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ جناب والا محسن انسانیت کے انسانیت پر کیے جانے والے احسانات کا جائزہ لیجئے کہ رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ کر اخوت کا درس دینے والے میرے نبی، جنگی قیدیوں سے اچھے سلوک کا حکم دینے والے میرے نبی، ریاست مدینہ کی صورت میں ریاست کے اصول سکھانے والے میرے نبی، تو جناب والا مجھے کہنے دیجئے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ شکریہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی اور معصوم بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ جناب صدر کے پھر ایسے میں اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، اس جہالت کے دور کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ جناب صدر، میرے نبی وہ نبی تھے جن کے امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں سعادت بن مانگے ہی مل گئی۔ میرے نبی تو بادشاہی میں بھی فقیری کرا کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آیا کرتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پر تبسم اور چہرے پر نور تھا۔ میرے سرکار تو سادہ لباس میں بھی ذیشان نظر آیا کرتے تھے۔ میرے نبی کا اخلاق ایسا کہ کافر بھی فدا ہو جائے۔ میرے نبی کی سیرت بے مثال تھی، حسن با مثال تھا اور کردار ایسا کہ کافر بھی فدا ہو جائے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر دنیا اجالے میں آئے، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر دنیا اجالے میں آئے، ستے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دنیا کفر و شرک میں ایک زلزلہ آیا تھا جب لات و منات کی سلطنت زیر و زبر ہوئی تھی، جب انکار کی پیشانی پر زوال کا پسینہ آیا تھا، جب ایران کی آتش کدوں کے قلعے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، جب دلوں کی بنجر زمینوں میں رشد و ہدایت کی فصلیں لہلہائی تھیں، جب گمراہی کے بادل چھٹے، تب خاتم المرسلین کی ولادت ہوئی۔ اس لیے ہم ہر سال اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ صدر علی وقار، میری نبی کی حیات طیبہ کے بے شمار شعبے اور گوشے ہیں، کس کو بیان کروں اور کس کو نہ کروں، بچپن کا ذکر کروں کہ جوانی کا، عبادات و اذکار کا نقشہ کھینچوں یا اخلاق عالیہ، عادات و اطوار، اوصاف حمیدہ، شرافت نبی کا ذکر کروں کہ معجزات گنواؤں، روحانی و ذہنی انقلاب دکھاؤں یا عدالت و شجاعت، رحمت و شفقت کے رازوں سے پردہ اٹھاؤں۔ ہر پہلو حیات وسیع سے وسیع تر ہے۔ میرے آقا دائمی انقلاب ہیں۔ آپ نے بت پرستی پر ایسی ضرب لگائی کہ صدیوں سے پوجے جانے والے بت پاش ہو گئے۔ معاشرتی انقلاب کی بات کروں تو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی اور حکم دیا کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ۔ کالے گورے کا امتیاز ختم کیا۔ اخلاقی انقلاب کی بات کروں تو چوری ڈاکہ جسے بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسے جرم قرار دے کر سزائیں مقرر کیں، عورت کو اس کا مقام دلوایا۔ سچائی کی بات کروں تو صادق و امین کے لقب سے دشمن بھی ان کو جانتے اور مانتے تھے، اور جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس کی بنیاد صداقت پر ہی رکھی۔
ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہاں تک کہ ہنسی مذاق اور لڑائی جھگڑے میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ لہٰذا آج کا دن ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر محسن انسانیت کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کریں۔ پرانے غم کے سسکتے ہوئے اندھیروں میں نئے چراغ جلانے حضور آئے ہیں، ہوئی ہیں آج محبت کی بستیاں آباد، دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں، دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو اناب بنت ضیاء کا سلام۔ صدر وقار، رب العالمین کی رحمت کے بے شمار مظاہر ہیں جن میں حقیقی مرکز اور اصل مظہر اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی دعوت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے کا انتخاب کیا۔ نبی در حقیقت نبی رسول خداوند عالم کے رحمت عامہ کے مظہر ہیں۔ انہی کا یہ فرض منصبی ہے کہ خود کو ہر قسم کی تکلیف میں ڈال کر اقوام عالم کو سیدھے راستے پر لائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا۔ صدر وقار، پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ تو روز اول سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ زمانہ طویل مدت تک پیغمبروں کی بست اور بندوں کی بغاوت کے نظارے دیکھتا رہا تھا۔ رشد و ہدایت کی بارشوں کے ساتھ ساتھ عذاب الہی کے عظیم طوفان بھی اس دنیا نے دیکھے، لیکن صدر الوقار، جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ دنیا کو سکون مہیا کیا جائے تو اللہ نے اپنے سچے پیغمبر کے ذریعے دنیا پر ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور یوں 14 صدیوں سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کی بدولت اللہ کی رحمت دنیا پر سایہ فگی ہے۔ اندھیرے دل گرفتہ ہیں، اجالے مسکراتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لاتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک ہے انہی کی روشنی پھیلی، انہی کے عکس تابہ سے دو عالم جگمگاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے۔ صدر وقار، لازماً فلاح وہی پائے گا جو سیرت کو اپنائے گا، کیونکہ ہمارے آقا اور پیشوا رسول عملاً اور واقعتاً تمام شعبۂ زندگی میں گامزن تھے، لہٰذا اسی میں قائدین و متبعین، حکام و محکمین، رہبران و مرشدین اور مجاہدین کی رشد و ہدایت ہے۔ اسی میں سیاست و حکومت، دولت و اقتصاد، معاشرتی معاملات، انسانی تعلقات اور بین الاقوامی روابط کی جملہ میدانوں میں اسوہ نمونہ ہے۔ صدر وقار، محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس نور ہدایت کا منبع ہے کہ صبح ازل کی نیر تابات تم ہی تو ہو، شام فضل کی شمع فروزاں تم ہی تو ہو، ہے علم و آگاہی کا تمہارے ہی سر پر تاج، صدر صدور محفل امکان تم ہی تو ہو، صدر صدور محفل امکان تم ہی تو ہو۔ شکریہ۔